ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب. لو جان بیچ کے گر علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کے گر علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے. یقیناً علم شعور ہے، عرفان ہے، ادراک ہے، آگہی ہے. علم زندگی کا حسن ہے، زندگی کا شعور ہے، وقار ہے، رونق ہے. علم کے حصول میں اور علم کی تقسیم میں کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں اور کئی افراد دن و روز اس میں مشغول ہیں. ایسے ہی شخصیات میں ایک عبقری تاریخ ساز حساس شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، جو کہ چیئرمین شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت دوردرشن کے پروگرام میں شامل ہیں. ہم تہہ دل سے اس پروگرام میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا استقبال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے بتایا کہ علم اور تعلیم بہت اہم ہے، اور نئی نسل میں تعلیم کا شعور بیدار کرنے میں آپ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ازہر من الشمس ہیں، اور شاید ہی اس کی تاریخ ہم فراموش کر سکیں. اس سلسلے میں نئی نسل میں اور کس طرح تعلیم کا شعور پیدا ہو، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، تعلیم کے ساتھ تربیت اگر جڑ جائے تو یقیناً تعلیم کا اثر نسل پر محسوس کیا جا سکتا ہے، جو ہم محسوس کر رہے ہیں بیدر میں. شاہین دراصل ایک ڈسپلین، ایک کلچر، ایک سسٹم کا نام ہے، جہاں پر اسٹوڈنٹس کو اور تمام ڈسٹریکشن سے ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ موبائل فری، آٹو موبائل فری، ٹیوشن فری، اور اس طرح سے کو ایجوکیشن فری. یہ ڈسٹریکشن سے بچاتے ہیں اور کمزور بچوں کو ان کی بنیاد سے ٹھیک کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں، اور کمزور بچوں کو پوری توجہ دیتے ہیں. اس طرح سے ایک تبدیلی نسل میں آ رہی ہے، اور اس طرح سے اس جنریشن کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے شاہین ادارہ جات کا ایک جال سا بچھا دیا ہے، اور کامیابی کی آپ پروازیں کر رہے ہیں، اور آسمان چھونے کا آپ کام کر رہے ہیں، اور نوجوان نسل کو بھی پرواز عطا کر رہے ہیں. قوت پرواز شاہین جس طرح اڑتا ہے، بلندیوں کی پرواز کرتا ہے، ایسی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی نسل بلندیوں کی پرواز کر رہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، دراصل شاہین کی ہمیشہ یہ ترجیح رہی کہ اسٹوڈنٹس کی ضرورت کو محسوس کرنا اور اس ضرورت کو پورا کرنا. اور ٹیوشن کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور تمام تر تعلیمی ضرورت انسٹیٹیوشن کے ذریعے پوری ہونے لگی، اور اس طرح سے کمزور اسٹوڈنٹس کو امپروو کرنے کی کوشش کرے. اس طرح سے ماحول بنتا گیا، اور یہ جو کلچر ڈسپلین بیدر میں بنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورے انڈیا بھر میں پھیلے. اس کے لیے ہم برانچز اور فرنچائزیز پھیلائے ہیں. اب الحمدللہ 43 برانچز انڈیا بھر میں ہمارے کام کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے برانچز ہیں، اتنے سارے برانچز ہیں، آپ کس طرح اس کی نگہداشت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے ساری شیڈیولنگ ہم بیدر میں بناتے ہیں، اور ڈے ٹو ڈے پروگرام ہم دیتے ہیں. کامن ٹیسٹ ہوتے ہیں، ویکلی منتھلی ٹیسٹ. اس طرح سے جو معیار بیدر میں ہے اس کو دوسری جگہ بھی مینٹین کرنے میں ہم کو کامیابی ملتی ہے، اور خاص طور پہ ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، اور ماحول بھی ہم ہر مقام پر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی، بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے. اس سلسلے میں آپ نے دوران گفتگو اس کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے ٹیوشن کو ختم کر دیا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھیے، لوگ خواہش کے ساتھ شاہین میں ایڈمیشن لینے لگے ابتدا میں، اور بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ بچے ٹیوشن بھی جاتے ہیں. وہ ہم کو برا لگ رہا تھا. دراصل ہم اس کو اپنی انسلٹ محسوس کر رہے تھے. جی، وہی ایک فیملی ڈاکٹر ہے، اور اس کے پاس روز جا کر علاج کرا رہے ہیں، اور سیم ڈے امیڈیٹ ایک سیکنڈ اوپینین لے رہے ہیں، اور دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھی جا کر دکھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے فیملی ڈاکٹر کو برا لگے گا. یہ احساس ہم کو ہو رہا تھا، اور ہم کسی دن اعلان کر دیے کہ شاہین میں ایڈمیشن لینے کے بعد ٹیوشن نہیں جانا ہے. اگر ٹیوشن جائیں تو ہم ایڈمیشن کینسل کر دیں گے.
تو اس طرح سے جو ہے الحمدللہ آج بیدر ڈسٹرکٹ انڈیا کا واحد ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ ہے. ہم ٹیوشن کی بیماری کو ایریڈیکیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بیماری پورے ملک بھر سے ختم ہو جائے. جی تو آپ کے نظریے کے تحت ٹیوشن ایک گویا کہ بیماری ہے اور ہماری نئی نسل بھی اس بیماری کا شکار ہے. گویا کہ وہ ذہنی طور پر اس میں جال میں پھنس گئے تھے, جکڑ گئے تھے. آپ نے ان کو آزاد کروایا اور جس طرح ٹیوشن میں تعلیم کا ماحول اور تربیت کا ماحول اور ایک ایک بچے پر جس طرح خاص نگاہ رکھی جاتی تھی تو وہی ماحول آپ نے قائم کیا ہے. جی ظاہر ہے اس کے بعد جب ہم ٹیوشن بیان کرے تو بعد میں ہم کو احساس ہوا کہ یقیناً کچھ بچوں کو تو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم اس کا علاج ہم خود کریں اور ہم اپنے طور پہ اپنی ذمہ لے لیے کہ ایکسٹرا کیئر کریں گے, بتائیں گے. ایکسٹرا کلاس, ریمیڈیل کلاس, اسپیشل کلاس کے نام سے کوششیں کرتے رہے اور کرتے کرتے محنت ہوئی, ریسرچ ہوا اس کے اوپر اور ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ قائم کرنے میں کامیابی ملی اور اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہم رکھے AICU, اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ, جہاں پر اسٹوڈنٹس کو میتھمیٹکس اور لینگویجز, جیسا کہ ابھی نیو ایجوکیشن پالیسی میں نیومریسی اور لٹریسی کو کافی اہمیت دی گئی ہے, تو وہاں پر ہم میتھمیٹکس کو اور لینگویجز کو امپروو کرے, اس کو کلاس میں جو ہے بھیجے تو وہ سمجھنے لگا اور ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچ جاتے ہیں بچے. جی تو آپ نے ڈراپ آؤٹ کی بات کی, آپ ماہر تعلیم ہیں اور بچوں کے نفسیات سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں. تو بہت سارے بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بچوں میں کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو اچھے قسم کے ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں, فطین ہوتے ہیں, جو پہلے ہی جو اساتذہ سمجھاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں آسانی سے. بہت کمزور بچے ہوتے ہیں جن کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. تو اس طرح کے بچوں کی تعلیم کا آپ نے کس طرح ضم کیا ہے؟ دیکھیے جیسا کہ میں بتایا, کمزور بچوں کے لیے ہم کلاسز میں چیک کرتے رہتے ہیں, کوئی بچہ فالو نہیں کر رہا ہے, کمزوری چل رہی ہے اس کی, تو ہم پہلے معلوم کرتے ہیں کہ اس کی ریاضی اور زبانیں کیسے ہیں, میتھمیٹکس اور لینگویجز کیسے ہیں. اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو اس کو وہاں سے کلاس سے ہٹا کر AICU میں شفٹ کر دیتے ہیں. وہاں پر ایک ٹیچر اور 6 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ان کی صرف میتھمیٹکس اور لینگویجز کو امپروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جیسے ہی اس کلاس کے قابل اس کی میتھمیٹکس ہو جائے, اس کے لینگویجز یعنی مادری زبان ہے, اردو ہے, کنڑا ہے, انگلش ہے, یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو پھر واپس اس کو ریگولر کلاس میں بھیجا جاتا ہے اور وہ سبجیکٹ سمجھنے لگتا ہے اور وہ ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچ جاتا ہے. اس کو الگ سے ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے بیدر میں آج ٹیوشن ختم ہوا ہے. اور ڈراپ آؤٹ کے ذریعے ہم کئی ایسے AICU کے ذریعے ہم ایسے کئی اسٹوڈنٹس کو جو ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے یا کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے تھے, ان کو لا کر اب ڈسٹرکٹ لیول کے آفیسرز بنانے میں, انجینئر بنانے میں اور ڈاکٹر بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس طرح سے ساتھ ہی ساتھ مدرسہ پاس آؤٹ کے اوپر بھی محنت ہوئی. ہمارے پاس ڈراپ آؤٹ بچے آئے, AICU میں ڈیولپ ہوئے, تو بعد میں احساس ہوا مدرسہ پاس آؤٹ کے لیے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. بالکل. تو ہم فوری جو ہے ایک پلان بنائے, خواہش پیدا ہوئی اور فیصلہ کر کے کام شروع کرے. اس ایک پروگرام بنا دیے, اس کا نام رکھے حفظ القرآن پلس. یعنی ایسے حافظ جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے ہیں, اسکول کی شکل نہیں دیکھے ہیں, ان کو لے کر AICU میں ان کو زیادہ سے زیادہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز کو امپروو کر کے ان کی عمر کے حساب سے 9th یا 10th میں بٹھا کر 1 سال 1.5 سال 2.25 سال کے اندر ان کو 10 پاس کرانے میں کامیاب ہوئے. اب تک الحمدللہ 600 سے زائد حفاظ ملک بھر کے آ کر اس پروسیس سے آگے گزرے ہیں. اور بنگلور کے حافظ ابو سفیان ایسے ہی آئے تھے اور آج MBBS مکمل کر کے MD کا پریپریشن کر رہے ہیں. ایسے 50 حفاظ الحمدللہ جو ہے گریجویشن کے لیے جا رہے ہیں. اسی طرح علماء اکرام کے لیے 2 سال پہلے مولانا خالص سیف اللہ رحمانی صاحب کی مشورے سے ہم کام شروع کرے تھے. مولانا کی خواہش تھی کہ علماء کو لا کے میدان میں جو ہے بھیجیں گے. تو ایک اعلان ہوا اور 9 ہم علماء کو سلیکٹ کیے, ان کو تھوڑی سی تربیت دیے, ان کی میتھمیٹکس لینگویجز کو ٹھیک کیے اور اس طرح سے وہ گریجویٹ تھے. امپرومنٹ کے ساتھ ان کو مختلف یونیورسٹیز کے ایگزامشن, کمپٹیٹیو ایگزامشن میں شرکت کروائے. 9 میں سے 5 علماء ڈگری کورسز میں انٹرنس ایگزامشن میں پاس ہو کر لا میں ایڈمیشن لیے ہیں. ان کے لیے شاہین کی طرف سے ماہانہ 5,000 روپے اسٹائپنڈ تعلیم کے دوران, پھر لا کمپلیٹ ہونے کے بعد 2 سال تک کسی سینئر کے پاس پریکٹس کرنے کی صورت میں ماہانہ 10,000 روپے اسٹائپنڈ دینے کا طے کیا گیا ہے. اور ہم یہ دونوں پروگراموں کو
پھیلانا چاہتے ہیں. علماء اکرام کی خواہش ہے کہ اس نظریے خیال کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دو. یقیناً علم آنکھوں کا نور، علم دل کا سرور، علم فرمان خدا، علم حکم حضور، اس نظریے کے تحت آپ کام کر رہے ہیں. علماء کو، حفاظ کو آپ اس میدان میں بھی لا رہے ہیں. نہ صرف وہ اپنے میدان کے خاص حصہ بن کے نہ رہ جائیں، بلکہ ان کے اندر وسعت نظری بھی ہو اور معاشرے کو سنبھالنے اور اسے آگے لے جانے کی طاقت بھی ہو، صلاحیت بھی پیدا ہو. تو آپ کا یہ بہت اچھا اقدام ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے طلبہ، ایک بڑی تعداد MBBS میں پہنچ رہی ہے اور اس سے ہٹ کر اعلیٰ تعلیم BE کے لیے، پھر دیگر امتحانات کے لیے پہنچ رہی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنا، معاشرے میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اور ایک مقدس پیشے سے نوجوانوں کو جوڑنے کی ہماری خواہش تھی. الحمدللہ آج ہم 2400 اسٹوڈنٹس کو اب تک گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور کیا بات ہے، اندازے کے مطابق ملک کے گورنمنٹ فری سیٹ کا 1% حصہ شاہین کے بچے حاصل کرائیں، اور ریاست کرناٹکا کے گورنمنٹ سیٹ کا تقریباً 10% حصہ شاہین کے بچے حاصل کر رہے ہیں. اور یہ ہم ایک فرض کفایہ سمجھتے ہوئے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ یہ نسل بڑی محنت کر رہی ہے، اور اس کا اثر لاک ڈاؤن میں دیکھنے میں آیا. جی نوجوان بچے جو ہے دوڑ کے خدمت کرے، بلا لحاظ مذہب و ملت خدمت ہوئی، اور اس کا احساس آج ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہ نوجوانوں کو طب کے شعبے سے یقیناً جوڑا جائے. جی تو پینڈیمک میں کے دور میں ڈاکٹروں کی بہت ضرورت پیش آ رہی تھی، اور ایسے خدمتگاروں کی قوم کے لیے تو آپ نے اس طرح کی نسل تیار کی ہے. تو آپ کو یہ کرتے ہوئے کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا کچھ اور کمیاں ہیں، اور بھی بڑی تعداد؟ آپ نے جو پرسنٹیج کی بات تھی، آپ کی مستقبل کے منصوبے کیا ہیں؟ دیکھیے، صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ جس شعبے میں ضرورت ہے، جیسے کہ تعلیم کے شعبے میں ضرورت ہے، پھر اس طرح سے ایڈمنسٹریشن میں ضرورت ہے، اور ایگریکلچر کے میدان میں جو ہے نوجوانوں کو تیار کرنا یہ ایک ضرورت ہے. اور یہ اس ضرورت کو پورا کرتے رہنا ہی دراصل فرض کفایہ ہے، بلکہ نوجوانوں کو تیار کر کے ان کو قابل بنا کر موجودہ یونیورسٹیز میں، ڈگری کالجز میں ان کو پہنچانا ایک آسان طریقہ ہے جس کے اوپر محنت ہو رہی ہے. اور اس کے لیے خاص طور پر 9 سے 12 تک خصوصی توجہ اس نسل کو درکار ہے موجودہ ڈسٹریکشن کے زمانے میں. جی آپ نے ڈسٹریکشن کی پہلے بھی بات کی، ابھی بھی بات کی. تو موبائل کے تعلق سے آپ نے کہا کہ ہم نے موبائل فری زون بنایا ہے آپ کے کیمپس میں. دیگر ادراجات کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، جبکہ پینڈیمک میں موبائل زندگی کا اور تعلیم کا اہم جزء بن گیا تھا؟ دیکھیے، میں جیسا کہ ذکر کیا، شاہین موبائل فری ہے، آٹو موبائل فری ہے، یعنی 18 سال سے کم عمر کے بچے، یا بلکہ ڈگری والوں کو بھی ہم بائک پہ آنے کی اجازت نہیں دیتے. ظاہر ہے جونیئر کالج کے اسٹوڈنٹس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا تو وہ ان کے لیے سخت منع ہے، اور موبائل فون منع ہے، بائک منع ہے، اور ٹیوشن منع ہے، ٹیوشن جانا بھی منع ہے. اس طرح سے جو ہے کوئی ایجوکیشن فری بھی ہم ماحول دے رہے ہیں، اور ڈسٹریکشن سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فوکس بڑھا ہے. عجیب بات ہے، بعض بچوں تو ایسے نظر سے گزرے جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے موبائل پہ خرچ کرتے ہیں، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ جی بالکل، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ بہت سارے ڈسٹریکشن. یہ آج جو ہے بچہ، پیارا بچہ، ٹیچر کا پسندیدہ بچہ، ماں کا پیارا بچہ جو ہے وہ 8 سے 9 میں جا رہا ہے، تو جو ہے وہ ماں باپ کی باتوں کو پسند نہیں کر رہا ہے، اور ڈسٹریکشن کا شکار ہو جا رہا ہے. اور کمزوریاں آ جا رہے ہیں. بہترین بچے جن پہ سخت محنت کی ہے وہ بھی بگڑ جا رہے ہیں، اور جن کی جو محنت نہیں کیے تھے، مواقع نہیں ملے تھے، ان کو بھی 9 سے 12 تک ماحول دے کر اقامتی انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، ریسیڈنشل انسٹیٹیوشن کے ذریعے ان کو بھی جو ہے سنوارا بنایا جا سکتا ہے، فیوچر کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے. اگر یہ نسل طاقتور ہو جائے تو ہمارا دیش طاقتور ہے. اور پوری دنیا آج ہندوستان پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ نوجوان انڈیا سے آئیں گے اور ہمارے ملکوں کو چلائیں گے. اگر ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ ہیں تو پھر سے
ہماری اس ملک عزیز کو سونے کی چڑیا بنا سکتے ہیں اور دنیا کا سپر پاور بنا سکتے ہیں اگر ہم نوجوانوں کو بنائیں گے تو. جی بالکل، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارے قوم کے رہبر ہیں، رہنما ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا بھی کچھ حصہ بنتا ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں اقلیتوں کی تعلیم کے تئیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، ہماری تمام تر ترجیحات میں، پریفرنسز میں سب سے پہلی ترجیح ہماری جو ہے تعلیم پر ہونا چاہیے. بالکل. گھر کی آرائش پہ، سہولیت پہ، لگژری پہ، فنکشنز پہ، شادیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن تعلیم پہ خرچ نہیں ہو رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ قوم کیوں کر ترقی کر سکتی ہے جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی پہ خرچ کر دیتی ہے. جی جی جی. فنکشنز پہ خرچ ہو رہا ہے، تعلیم پہ خرچ نہیں ہو رہا. جبکہ میں بتاتا ہوں کہ کم خرچ میں، کم وقت میں، کم محنت میں خاندانوں میں تبدیلی لانا ہے، معاشرے میں، سماج میں تبدیلی لانا ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے ہو سکتی ہے. تعلیم کو ترجیح دینا ہے. بھلے ایک وقت کا کھانا کم کھائیں گے لیکن بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے. یہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں. آج کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس مواقع نہیں ہے تو معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد، ایک غریب بچے کا بھی خیال رکھیں. ہم یہ پینڈیمک کے فوری بعد ایک پروگرام اناؤنس کیے تھے کیئرس کے نام سے، کمیونٹی ایڈ اینڈ ریسپانس ٹورڈس ایجوکیشنل سروسز. یعنی ایک علاقے سے یا ایک مسجد سے وہاں کے لوگ غریب بچوں کو ڈھونڈیں اور اس علاقے کے لوگ کلیکشن کر کے، چندہ جمع کر کے 40% کنٹریبیوٹ کریں. جو نئی نسل ہے اس کی تعلیم کا بندوبست کرنے کے لیے جن میں سے خصوصیت کے ساتھ اہل نہیں ہیں فیس پے کرنے کے، آپ کی جانب سے کیا اقدامات ہیں؟ کیا مفت کچھ گنجائشیں ہیں؟ شاہین اسکالرز گروپ کے نام سے ہر سال ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے 100 اسٹوڈنٹس کو ہم لے کر ان کے 11th اور 12th کا انتظام کرتے ہیں. جب پھر ان کے پاس ایک مرتبہ رینک آتا ہے تو دنیا مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. بینکس مدد کرتے ہیں، گورنمنٹ کے اسکالرشپس ہیں، تو ہم 11th اور 12th میں جو ہے مدد کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں بھی جو ہے مدد کریں، پڑوسیوں کی مدد کریں، پھر مسجد کمیٹیوں کی طرف سے بھی یہ کام ہو اور غریبوں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. خاص طور پر ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ جو ہیں، جو 9th میں ڈراپ آؤٹ ہو گئے، 10th میں ڈراپ آؤٹ ہو گئے، ان کو واپس لا کر ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز کو ٹھیک کر کے AICU کا جو ہمارا ماڈل ہے اس طرز پہ ان کی تیاری کر کے ان کو واپس تعلیم سے جوڑا جا سکتا ہے. اکثر ڈراپ آؤٹ ہونے والوں کی تعداد صرف غربت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ تعلیمی کمزوری کی وجہ سے بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. بچہ اسکول جاتا ہے اور سیکھتا نہیں ہے اور وہ کچھ حاصل نہیں کرتا ہے اور اس دباؤ میں جو ہے وہ اسکول سے بیزار ہوتا ہے اور پھر ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. اگر اس کی بنیادیں ٹھیک ہو جائیں تو وہ اسکول سے انجوائے کرے گا، آگے بڑھے گا اور پھر وہ تعلیم کنٹینیو کرے گا. کون بچہ چاہتا ہے کہ وہ غیر تعلیم یافتہ رہ جائے؟ اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے لیکن سبجیکٹ کی کمزوری. آج 8th اسٹینڈرڈ کا بچہ اپنی مادری زبان لکھنے اور پڑھنے کے قابل نہیں ہے اور ٹیچر آ رہے ہیں، لیسن نوٹ تیار کر کے آ رہے ہیں اور سلیبس کمپلیٹ کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اسکولز کے ذمہ داروں کو، بلکہ ڈپارٹمنٹ کو بھی اپروچ کر رہا ہوں کہ دیکھیے ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز پہ توجہ دیجیے. ان کو جو ہے سلیبس کے فریم سے ہٹا کر ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز ٹھیک کرو، پھر وہ سلیبس سمجھنے کے قابل ہو جائے گا اور ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچ جائے گا. تو NEP کا نظریہ بھی یہی ہے، تو اسی نظریے کے تحت کام ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض بچے جب وہ PUC پاس کرتے ہیں تو اپنا مستقبل طے کرتے ہیں اور نئی نسل بھی اپنا مستقبل طے کرنے میں کچھ تذبذب کا شکار ہے. عمر کی کس منزل میں نئی نسل کو اپنے مستقبل کو طے کرنا چاہیے کہ مجھے کیا بننا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ بچے 7th 8th سے کچھ خواہش دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ مجھے بننا ہے، مجھے عزت کی زندگی گزارنا ہے، مجھے معاشرے پہ بوجھ نہیں بننا ہے، میں دینے والا بنوں گا، میں خاندان کو سنبھالنے والا بنوں گا. نہیں چاہیے یہ ممی ڈیڈی کی پریشانیاں، ماں باپ کی مصیبتوں کو مجھے ختم کرنا ہے اور میں قابل بن کر جو ہے معاشرے میں ایک اچھا فرد بنوں گا اور معاشرے کی خدمت کروں گا. یہ جذبہ بچوں کو 8th 9th سے 10th سے شروع ہونا چاہیے اور پھر بعد میں اپنی استطاعت کے حساب سے خواہش رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. کئی میدان ہیں. ہم لڑکیوں کو خاص طور پر چاہتے ہیں کہ وہ ٹیچنگ کے لائن میں آ جائیں.
اچھے ٹیچر بنیں، اور لڑکیوں کو ہم طب کے میدان میں ترجیح دینا چاہتے ہیں. حفاظ علماء کو جو ہے علماء کو تو لائر بنانے کی بات کر رہے ہیں. حفاظ کے لیے ایک اسکیم کا اناؤنسمنٹ ہم کیے ہیں، وہ یہ کہ انڈیا بھر کے حفاظ جو نیٹ کے ذریعے کوئی گورنمنٹ سیٹ حاصل کیے ہیں، نرسنگ کی سیٹ ہے، BUMS ہے، BHMS ہے، اس طرح کی، یا MBBS کی سیٹ ہے، تو ان کے لیے ایسے حفاظ کے لیے ان کے پورے 4 سال یا 5 سال کی فیس کا انتظام ہم کروا رہے ہیں، اور ملک بھر کے انسٹیٹیوشن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ حفاظ کے لیے خصوصی رعایت دیں، اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ بدلیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی. تو ایسے باصلاحیت بچوں کو آپ اس میدان میں لے کے آ رہے ہیں، خوش آئند ہے، بہت اچھا اقدام ہے. میں آپ سے آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کو، اور آپ کے ادارہ جات میں صرف کیا اقلیتیں ہی ہیں یا دیگر اقوام کے طلبہ و طالبات بھی ہیں؟ اب میری گزارش جو میں محسوس کر رہا ہوں موجودہ حالات میں، ہنگامی طور پر ہم کو 4 باتوں پر ضرور توجہ دینا ہے. ایک تو ہے، سب سے پہلا ہے تعلیم، جس عنوان پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. دوسرا میدان ہے صحت کا، طب کے میدان میں، صحت کے میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے مساجد کو اس کا اصلی مقام دینا ہے، یعنی مساجد جو ہے ہمارے صحیح معنوں میں مراکز بن جائیں. مساجد کے میں کو عبادت کے مراکز تو الحمدللہ ہیں، یہ دعوت کے مراکز بنیں، یہ خدمت کے سروسز کے چیریٹی کے سینٹر بنیں، اور یہ تعلیم و تربیت کے سینٹر بنیں. اور مساجد میں جو ہے تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے. AICU مساجد میں شروع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بامبے میں مسجد ارلا، جامع مسجد ارلا میں یہ کام چل رہا ہے. اسی طرح بنگلور میں 2-3 مساجد میں یہ بچوں کو شام کے اوقات میں اوپر کا فلور خالی ہے تو وہاں پر یہ تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے مدرسوں میں جو ہے ایک تبدیلی کی ضرورت ہے، جیسا کہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم کو الگ کر دیے تھے. تعلیم ہے. آج سے 250 سال پہلے تک ایسا ہی ہوا کرتا تھا. اس وقت کا بہترین عالم دین بہترین ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، بہترین آرکیٹیکٹ ہوا کرتا تھا. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مدارس کی بات کی، مساجد کی بات کی، اسے تعلیم گاہیں بنائیں، تعلیم کے مراکز بنائیں، اور جس طرح کے آج کل ٹیچنگ ایڈس ہیں، میتھڈس ہیں، اور اسمارٹ کلاسز ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر ادارے میں اس طرح کا نظام ہو تو؟ جی یقیناً ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی جو ہے یہ نعمت ہے اللہ کی، یقیناً استعمال ہونا چاہیے. آج یہ آن لائن کلاس انٹروڈیوس ہوئی ہے، لیکن شاہین یہ گزشتہ 15 سال سے جو ہے آن لائن کلاس چلاتا ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال ہر جگہ ہونا چاہیے، دینی مدارس میں بھی یقیناً ہونا چاہیے. اس کی ضرورت ہے. تو بہت عمدہ آپ نے اس سلسلے میں باتیں کی، لیکن جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں، اسمارٹ بورڈز ہیں اور ڈیجیٹل کلاسز ہیں، یہ تو آن لائن کی آپ نے بات کی ہے. آف لائن میں بھی جو طریقہ کار جدید ہیں استعمال کرنے کے، اس طرح کے بورڈز آ گئے ہیں کہ آپ وہاں پر انگلی لگتے وہ اس طرح وہ پورا مواد آ جائے گا. اب بورڈ گویا کہ پورا کا پورا بورڈ کمپیوٹر ہے. اس طرح کے تعلیم کے نظام کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں تعلیم کو حاصل کرنے میں، اس کی رفتار کو بڑھانے میں یقیناً مفید ہیں، اور اس کا استعمال جہاں جہاں پر ہو سکتا ہے کرنا چاہیے. اور اپنے اداروں کو، مدرسوں کو، اسکولز کو جو ہے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کی ہم تائید کریں گے، اور لوگ آگے بڑھ کر اداروں کی جو ہے مدد کریں. سب سے بڑی بات ہے، اس لیے کہ تمام بہت مہنگی چیزیں ہوتے ہیں، اس لیے جو اہل خیر حضرات ہیں اس طرف متوجہ ہوں، اپنے نظریات سے، عطیات سے اس طرح آپ نوازیں گے تو کام ممکن ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، آپ دوردرشن کے مخصوص پروگرام میں علم اور عصری جو جدید نسل ہے اس سلسلے میں آپ نے گفتگو کی، تو آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے سامنے معلومات بہم پہنچائی ہیں. ہمارا معاشرہ اور ہمارے افراد، ہمارے ماں باپ اور ہمارے طلبہ طالبات اس سے محظوظ و مستفیض ہوئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ.